ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام جس پروگرام کا نام ہے ہمارا جی پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارے اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اور سیگمنٹس ہوں گے جن کے ذریعے دین اسلام کی معلومات آپ تک پہنچائی جائے گی، تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ بہت کچھ نیا، بہت کچھ منفرد آپ کو اس پروگرام میں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ پروگرام میں ہم ابتدائی طور پر تو درود پاک ہم سب مل کر پڑھتے ہیں، پھر درود پاک پڑھنے کی فضیلت بھی سنتے ہیں، اس کے بعد تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے، پھر کلام ہوتا ہے، پھر مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، ٹیم اے اور ٹیم بی ہوتی ہے جن کے درمیان ایک مقابلے کی صورت میں آپ کو کوشش کی جاتی ہے کہ آپ تک اچھی باتیں پہنچائی جا سکیں اور آپ کو علم دین بھی سکھایا جا سکے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی مختلف سیگمنٹ ہوں گے، آسان سوالات کا سیگمنٹ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، باکس ایکٹیویٹی بھی ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ اور کریم۔ کوشش کریں گے کہ جتنے سیگمنٹ شامل کر پائیں وقت کے اندر تو وہ شامل کر کے آپ تک دین اسلام کی معلومات کو پہنچائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئے سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ یا نبینا صلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب نے مل کر درود پاک پڑھا۔ ایک درود پاک پڑھنے کی فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں کہ پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ ہم سب کو ہی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکات ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ علی بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ الکریم ان سے کلام بھی سنیں گے، مگر اس سے پہلے آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ
نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظیم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تلاوت قرآن کریم ہم سب نے سنی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تلاوت قرآن کریم کی برکات نصیب فرمائے. اللہ پاک قاری صاحب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں، ہم سب نے تلاوت قرآن کریم کا سیگمنٹ شامل کیا. اب پروگرام میں روزانہ آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے جس کا جواب آپ نے دینا ہوتا ہے کال کے ذریعے. آج کا سوال یہ ہے، بتائیے کہ بتائیے گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرنا چاہیے، یہ آج کا سوال ہے. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدینہ کے ناظرین نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. ہمارا اسلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے شگن سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے شگن سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ کیا خوب مغگا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرغم روح جاں مدینہ گئے، مرغم روح جاں مدینہ گئے، مرکز دو جگہ مدینہ
سبحان اللہ ماشاء اللہ. علی بھائی بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ماشاء اللہ بہت ہی پیارے انداز میں کلام سنایا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. اللہ پاک ہم سب کو بھی بار بار میٹھے مدینہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں, ہمارے ساتھ دو ٹیمیں موجود ہیں, ٹیم اے اور ٹیم بی. ان میں مقابلہ ہوتا ہے, مقابلے کے ذریعے آپ تک دین اسلام کی معلومات پہنچانا ہمارا مقصود ہوتا ہے. آئیے بڑھیں گے سیگمنٹ کی جانب. ان دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلے کو شروع کریں گے. سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے آسان سوالات اور ہمارے ساتھ ٹیم اے اور ٹیم بی موجود ہے. چلیں سوال نمبر 1. پہلے تو سوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپشنز بھی ہوں گے آپ کے پاس, اگر آپ آپشنز لینا چاہیں. جو بچہ سوال کا جواب دینا چاہے پہلے کیا کرے گا, نام بتائے گا, ہاتھ اٹھائے گا پہلے تو, پھر نام بتائے گا, پھر سوال کا جواب دے گا. ٹھیک ہے, چلیں پہلا سوال ہے, حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا ہے؟ آپشنز ہوں, آپشنز دیتا ہوں آپ. عثمان, علی, حسن. چلیں بھائی آپ بتائیں پہلے تو, نیچے والے جو ہیں. حسن. پہلے اپنا نام تو بتائیں. عبید اللہ. عبید بھائی, جی عبید بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ حسن. حسن نام ہے, سوچ رہے ہیں. چلیں آپ بتائیں کیا بولتے ہیں بھائی, حسن. آپ کا نام کیا پہلے؟ عبدالاسد. جی عبدالاسد. عبدالاسد. چلیں اب آپ نام بتائیں ان کا. خواجہ حسن. حسن, یہ بھی حسن کہہ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. میرے پاس دو اور آپشن موجود ہیں, عثمان, علی. جی میرا نام مدنی ہے. جی مدنی. مدنی. چلیں حسن. حسن. 3 بچوں نے جواب دیا, تینوں نے یہی کہا کہ جواب ہے حسن, اور ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کس ملک میں, پھر پتہ ہوگا کس شہر میں. چلیں آپ سے شہر کا ہی سوال کرتے ہیں. آپشنز ہیں بغداد شریف, اجمیر شریف, بریلی شریف. جی دیں بھائی, چھوٹا سا بچہ ہاتھ اٹھا رہا ہے بھائی, دیں ذرا. بریلی شریف. اپنا نام تو بتائیں. حسن علی قادری. حسن بھائی ان کا نام ہے. جی بھائی بریلی شریف. بریلی شریف. سوچ لیں, آپشن آپ کو 2 اور بھی دیے ہیں, بغداد شریف یا اجمیر شریف. بریلی شریف. نہیں, بریلی شریف. یہ تو بڑے پکے ہیں بھائی, بتائیں. میرا نام فرحان اتاری ہے. بریلی شریف. بریلی شریف. جی بھائی. محمد رمضان اتاری. بریلی شریف. جی بریلی شریف انہوں نے جواب دیا, اور ان کا جواب درست ہے. اگلا سوال بتائیے, حدیث پاک میں کس نہر کے بارے میں آیا کہ اس سے سونے کے پہاڑ نکلیں گے؟ آپشن ہے نہر ایری, نہر باسفورس. جی ٹھیک ہے, نہر ایری یہ امریکی نہر ہے, اور نہر باسفورس یہ ترکی نہر ہے, اور نہر فرات. ان 3 میں سے کوئی ایک جواب درست ہے. اب آپ نے بتانا ہے تینوں میں سے کون سا جواب درست ہے. سوال یہ ہے کہ حدیث پاک میں کس نہر کے بارے میں آیا کہ اس نہر سے سونے کے پہاڑ نکلیں گے؟ واہ, چلیں بھائی بتائیں, سب سے آخر میں موجود ہیں. میرا نام محمد احمد ہے. نہر عید. نہر ایری. جی بھائی. میرا نام حسن رضا ہے. نہر فرات. 2 جواب آئے, دونوں الگ الگ آئے. جی نہر فراق. فرات. سوچ رہے ہیں, ایک جواب آیا ہے نہر ایری, دوسرا آیا ہے نہر باسفورس یہ ترکی نہر ہے, اور تیسرا آیا ہے نہر فرات. آپشنز 3 ہیں یہ. اب ان میں سے آپ نے ایک چوز کرنا ہے. نہر فراق. سوچ رہے ہیں, غلطی تو نہیں کرے. غلطی کریں گے پھر آپ کو نمبر نہیں ملے گا, پوائنٹ نہیں ملے گا. جلدی سوچیں. نہر فراق. فرات.
انہوں نے کافی سوچ وچار کر کے فیصلہ کیا کہ نہر فرات ہی درست جواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ حدیث پاک میں نہر فرات کے بارے میں آیا کہ نہر فرات سے سونے کے پہاڑ نکلیں گے، ایک جواب غلط آیا، دو جواب درست ہے، یعنی کہ زیادہ جوابات نہر فرات کے آئے اور جواب ان کا درست ہے۔ اگلا سوال ہوگا ٹیم بی سے۔ ٹیم بی، آپ سے سوال یہ ہے، بتائیے کہ کون سے ملکوں کو بر صغیر کہتے ہیں؟ عرب شریف، افریقہ، پاک و ہند۔ سنا تو ہوگا ہی ویسے آپ لوگوں نے، چلیں دیں ذرا ان کو دیں۔ میرا نام محمد احسان ہے، باکو شریف۔ جی، باکو شریف۔ پاک و ہند صحیح ہے، دوسرا ہے عرب شریف، اور تیسرا کیا آپشن دیا میں نے آپ کو؟ افریقہ۔ باکو ہند۔ پاک و ہند، جی بھائی۔ میرا نام عبد الباسط ہے، پاکو ہند۔ پاک و ہند، آپ ہی بتائیں ذرا۔ پاک و ہند۔ پاک و ہند، جی انہوں نے جواب دیا پاک و ہند کو کیا کہتے ہیں؟ بر صغیر کہتے ہیں، اور جواب ان کا درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال، بتائیے کہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ کون سا ہے؟ چلیں بتائیں بھائی، اسلامی سال کا 11واں مہینہ کون سا ہے؟ جی آپشن آپشنز: رجب شریف، شعبان، یا ذی قعدہ۔ ذی قعدہ۔ جی جی میرا نام محمد احمد ہے، رجب شریف۔ رجب شریف، جی ذی القعدہ۔ نیچے بھی دیں۔ ذی القعدہ۔ تین جوابات آئے، ذی قعدہ، ایک آیا رجب، اور جواب میجورٹی نے درست دیا، یعنی کہ ان کا جواب درست ہے۔ پہلا مہینہ کون سا ہے اسلامی سال کا؟ محرم۔ کون سا ہے؟ دوسرا صفر، تیسرا ربیع الاول میرے آقا کا مہینہ، سبحان اللہ، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ 12 مہینے ہیں۔ اب ان کی ترتیب تو یاد رکھنی چاہیے بندے کو۔ اب آخری مہینہ زیادہ تر اندازہ ویسے کیسے لگایا جا سکتا تھا کہ آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ۔ اس سے پہلے کون سا آتا ہے؟ ذی قعدہ۔ سمپل۔ چلیں کبھی اور ہو جاتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے۔ اچھی کوشش کی ماشاءاللہ، اچھی بات ہے یہ تو۔ چلیں ماشاءاللہ ان کو سیکھنے کا موقع ملا، اچھی بات ہے۔ چلیں اگلا سوال۔ سوال یہ بتائیے، حدیث پاک کے مطابق کس مہینے کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہتے ہیں؟ آپشنز: ربیع الاول، شعبان، محرم۔ جی شعبان۔ سوچ لیں، ربیع الاول ابھی میں نے بتایا آپ کو، ابھی میں نے ربیع الاول نہیں بتایا، پھر شعبان ہی ہے۔ سوچ لیں، غلطی تو نہیں کر رہے حسن بھائی؟ ارے میرے سے بات تو کریں، بھاگ رہے ہیں آپ تو۔ جی غلطی تو نہیں کر رہے؟ چلیں آپ پڑھ دیں۔ شعبان المعظم۔ جی شعبان المعظم۔ بتائیں بھائی عبد الباسط بھائی۔ شعبان۔ شعبان کو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہتے ہیں، اور جواب ان کا درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، مختلف سوالات ہوئے ٹیم اے اور ٹیم بی سے۔ اب آخری سوال کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ جی چلیں ایک کام کرتے ہیں کہ کالز کو شامل کرتے ہیں۔ جی میرا نام محمد زبیر ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ آپ کا سوال کا جواب ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے سلام کرنا چاہیے۔ آج میں نعرے بھی لگانا چاہتا ہوں: سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، مرحبا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ آپ نے اس سوال کا جواب دیا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے، اور آپ کا جواب تھوڑا زور سے تو بول دیں۔
جی ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی نیکسٹ کال. ہوں سبھی شوقپورہ سے. آج میری آپ کے پروگرام میں پہلی کال ہے. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. چل چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے وہ پیشوا ہے. پیکر سنت رضا رضا مقصد عظمت رضا رضا ماہی بدعت رضا 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 فضان رضا جاری رہے گا دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاءاللہ آپ نے منقبت سنائی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو آپ نے اسی مناسبت سے ایک منقبت سنائی ماشاءاللہ. بہت بہت کچھ شکریہ آپ کی کال کا. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، چلیں اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب، کیونکہ ٹیم اے اور ٹیم بی سے یہاں پر تو سوالات ہو گئے. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے حساب کتاب. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. ہوگا یوں کہ پہلے آپ نے ایکویجن کو حل کرنا ہوگا، یعنی کہ یہاں پر جیسے سوالات ہیں مختلف 20-17 یا 25+25 10-4 یا 50-42. اب یہ مختلف ایکویجنز ہیں. ٹیم اے یا ٹیم بی میں سے ایک ممبر آئے گا، پہلے ایکویجن کو حل کرے گا، اس کے بعد وہ چلا جائے گا. اگر وہ جواب درست ہو گیا ہے تو اس کو کتنے نمبر ملیں گے؟ ½ پوائنٹ مل جائے گا. اور پھر کوئی اور ممبر آئے گا اور جو فائنل نمبر بنے گا، یعنی جو آنسر وہ لگا کے جائیں گے، اسی حوالے سے کوئی نہ کوئی اسی نمبر کے متعلق آپ نے کوئی نہ کوئی نسبت لگانی ہوگی. اسلامی نسبت جسے کہتے ہیں، اسلامی نسبت جو بنے گی وہ آپ نے لگانی ہوگی. اور جب آپ اسلامی نسبت بھی لگا لیں گے اور درست لگائیں گے تو اس کے بعد آپ کو 1 پوائنٹ پورا مل جائے گا. جی ٹیم اے کون آئے گا؟ چلیں آ جاؤ عبید بھائی، پہلے ایکویجن حل کرنے جا رہے ہیں. جی مختلف آپشن ہوں گے ان کے سامنے، یہ مختلف آپشن دیکھ رہے ہیں اور انہی میں سے ایک درست جواب لگے گا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا جواب لگاتے ہیں. 20-17 یہ ان کی ایکویجن ہے، کیا یہ حل کر پائیں گے؟ مختلف آپشن یہ اٹھا کے چیک کر رہے ہیں کہ کیا یہ جواب ہے، کیا یہ جواب ہے، مگر ابھی تک لگ رہا ہے کہ کوئی جواب ان کو نہیں ملا. چلے مل گیا بھائی، اتنا دور نہیں لگانا، تھوڑا قریب لگا لیں. اجازت. 20-17 جی بھائی مائک دین کو. کیا بنایا آپ نے؟ 3 بنایا. سوچ رہے ہیں غلطی تو نہیں کی؟ نہیں. کیسے کیا؟ ادھر سے جواب تو ہے. 20 میں سے 17 مائنس کیا تو کیا بنے گا؟ 3. کیسے بنا آنسر؟ واپسی بتائیں آپ. 20 میں -17 تو کیا بنا آنسر؟ 3 بنا. جی پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، انہوں نے 20 میں سے 17 کو مائنس کیا تو آنسر کیا بنا ان کا؟ 3 بنا اور جواب ان کا درست ہے. اپنی جگہ پر آئیں گے. ٹیم اے میں سے اب ایک اور ممبر آئے گا، آ جائیں. جی دوبارہ ان کو مختلف آپشن دکھیں گے اور انہی میں سے انہوں نے کوئی نہ کوئی اسلامی نسبت لگانی ہے. جی مختلف آپشن یہ دیکھ رہے ہوں گے، اب انہی میں سے کوئی نہ کوئی ان کا جواب بنے گا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی نسبت کو اٹھا کے چوز کرتے ہیں کہ یہی اس کا جواب ہے. 3 کے حوالے سے کوئی نسبت لگانی ہوگی. جی کچھ ملا؟ چلیں ڈھونڈنے میں مصروف ہیں یہ. مل گئی بھائی. چلیں جی مائک دے میں ان کو. قرآن پاک میں الفاظ جبرائیل 3 مرتبہ. قرآن پاک میں جو لفظ جبرائیل ہے وہ 3 بار ذکر ہوا ہے اور ان کا جواب درست ہے. ماشاء. جی جبریل، قرآن پاک میں جو لفظ ہے جبریل وہ 3 بار ذکر ہوا ہے اور ان کا جواب درست ہے. چلیں اب بڑھیں گے ٹیم بی کی جانب. جی ٹیم بی کون آئے گا پہلے ایکویجن حل کرنے؟ آپ آئیں بھائی. ایکویجن حل کرنے کے لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ آگے سے بچے اٹھائے جائیں تاکہ وہ آسانی سے کر پائیں.
پیچھے والے تو جوابات بھی آتے ہیں نا ان کو تو. مختلف آپشن انہوں نے دیکھے, انہی میں سے ایک چوز کیا کہ یہ جواب بنے گا. جی کیا بنایا آپ نے؟ مائک دے میں ان کو. 50 بنایا. سوچ لیں کیسے بنایا. 25 + 25. جی 25 میں انہوں نے پلس کیا 25 کو, تو کیا بنا 50 بنا, اور جواب ان کا درست ہے. جی اپنی جگہ پہ جائیں گے, جواب درست دے دیا ہے. کون آئے گا اب ٹیم بی سے دوبارہ اسلامی نسبت لگانے کے لیے؟ جی آ جائیں. مختلف آپشن یہ دیکھ رہے ہیں, انہی میں سے ایک درست جواب بنے گا. جی کچھ ملا ان کو؟ ڈھونڈنے میں مصروف ہیں, کافی مصروف ہیں کہ کوئی نہ کوئی جواب تو بن ہی جائے گا. چلیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے. مل گیا؟ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہی مل گیا. چلیں پھر ان کو مائک دیں گے کہ انہوں نے کیا جواب لگایا, درست لگایا یا غلط لگایا, وہ تو فیصلہ پھر ہوگا. رک جائیں پہلے لگانے تو دیں. جی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حاضری. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام, یہ فرشتوں کے جو سردار ہیں, یہ 50 بار حاضر ہوئے اور جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اپنی جگہ پہ جائیں گے, جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اب اگلا سوال ہوگا, وہ ہوگا ٹیم اے سے. جی ٹیم اے کون جائے گا؟ ان کو بتا دینا, یہ چلے جائیں گے. چلیں جائیں بھائی. آپ بھی سوچ کے اپنے بھائی تو نہیں برابر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتا دیں. بھائی ہیں نہیں؟ چلیں بھائی بتا دیں, انشاءاللہ اب یہ جائیں گے صحیح جواب لگانے. اور آپ اسلامی نسبت سوچ کے ان کو بتا دیں, ان کو بتا دیں, تو یہ چلیں. جی مختلف آپشن یہ دیکھ رہے ہیں, کیا لگائیں گے بھائی؟ چلیں لگا رہے ہیں. او بھائی چلیں بھائی دیں بھائی ان کو. غصہ تو نہیں آ رہا؟ نہیں نا. چلو اب بتائیں. 10 میں سے 4 مائنس کیا تو کیا آنسر بنا آپ کا؟ 6 آنسر بنا. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. اپنی جگہ پر جائیں گے. اب کون آئے گا؟ آپ گئے؟ آپ چلے گئے نا, آپ آ جائیں. مختلف آپشن یہ بھی دیکھیں گے, انہی میں سے ایک جواب درست بنے گا. اب کیا لگاتے ہیں یہ تو ان کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے کہ کیا لگانا پسند کرتے ہیں. جی مختلف آپشن اٹھا کے چیک کریں کہ یہ جواب تو نہیں, یہ جواب تو نہیں. ابھی تک تو کوئی نہیں ملا. درست جواب تو موجود ہی ہوگا اس میں, مگر سوچو بچار کرنی پڑے گی کیونکہ ہم نے دیگر آپشنز بھی ڈالے ہوئے ہیں تاکہ آپ تھوڑا کنفیوز ہوں. ایسا نہ ہو کہ بالکل آسان ہو جائے آپ کے لیے. دیگر آپشنز بھی ہوتے ہیں. چلیں چلیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے. 10 مل گیا. چلیں بھائی. جی دیکھیں بھائی کیا لگایا ہے انہوں نے, یہ تو یہ بتائیں گے. دیں بھائی. جنت میں نہر ہے. مائک میں بتائیں. جنت میں نہر ہے. جواب آپ نے غلط دیا ہے. اب کیا بنے گا جواب؟ کسی کو معلوم ہے؟
صلح حدیبیہ یہ جو ہوئی تھی اس کا سنہ ہجری تھا 6 ہجری. کیا تھا؟ 6 ہجری. یہ سنہ ہجری میں یہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور یہی اس کا درست جواب تھا. اس میں موجود بھی ہوگا, آپ اپنی جگہ دیکھیں, اگر موجود ہے تو وہ لگا دیں, چینج کر دیں. جی ٹھیک, چلیں. سنہ ہجری صلح حدیبیہ, تو یہ ہے درست جواب. اور جنت میں جو نہریں ہیں وہ کیا ہیں؟ 4 ہیں. ایک ہے دودھ کی, دوسری ہے شہد کی, تیسری ہے پانی کی, چوتھی ہے پاکیزہ شراب کی. تو یہ 4 نہریں ہوں گی. آپ سے غلطی ہو گئی, آپ اپنی جگہ پر جائیں گے, ½ پوائنٹ آپ کو ملے گا, یعنی کہ ابھی تک جو آپ نے جوابات دیے اس کے حساب سے آپ کے 4.5 یہ پوائنٹ سنتے ہیں. چلیں اب آئیں گے ٹیم بی کی جانب. جی ٹیم بی کون آئے گا؟ آ جائیں. 50 - 42 ایکویجن ہے, حل کر. چلیں لگائیں. میں بات کر رہا تھا اس میں انہوں نے ڈھونڈ بھی لیا. دیکھیں یہ ہوتی ہے اسپیڈ. چلیں مائک دیں ان کو. کیا بنایا آپ نے؟ 50 - 42 8. جی 8 بنے گا. جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. اپنی جگہ پر جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے اور فوری طور پہ دیا ہے. اب کون آئے گا اسلامی نسبت لگانے؟ 8 سے اسلامی نسبت لگانی ہے. چلیں آپ کو پتہ ہے, ڈھونڈیں گے انشاءاللہ مل جائے گا. چلیں ایک کام کریں, آپ ہی آ جائیں. ڈھونڈنے سے تو کافی چیزیں حل ہو جاتی ہیں, تو چلیں ڈھونڈیں. جی پیارے بچے اور مدیشہ کے ناظرین, جب تک یہ ڈھونڈ رہے ہیں اتنی دیر میں ہم آپ کی کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کریں گے. جی کال پلے کریں. میرا فاطمہ تاریہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے گھر میں پہلا قدم سیدھا رکھتے ہیں. جی مختلف جوابات اس کے بن سکتے ہیں, مگر گھر میں داخل ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ جو ہے یہ ہے کہ سلام کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں داخل ہوتے ہی پہلا جو کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. گھر میں داخل ہونا ہے تو وہ تو سیدھے پاؤں سے ہونا ہے, یہ تو اچھی بات ہے اور یہ بات تو معلوم ہے, مگر گھر میں داخل ہوتے ہی پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. جی آپ نے کیا جواب دیا ٹیم بی کے ممبر؟ جی مائک دیں ان کو. غزوہ بدر میں شہید ہونے والے انصار صحابہ کی تعداد. جی غزوہ بدر میں شہید ہونے والے انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعداد 8 ہے اور جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. اپنی جگہ پہ جائیں گے, جواب درست دے دیا گیا. پیارے بچوں اور کرشمندیشہ کے ناظرین, ابھی ٹیم بی کچھ آگے ہے, اب دیکھتے ہیں آگے کیا معاملہ بنتا ہے. اب بڑھیں گے آپ کی ایک اور کال کو پروگرام میں شامل کریں گے. میرا نام سیدہ عائشہ معراج ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کو نعرے سناؤں گی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, حسن حسین بھی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی جنتی, معاویہ بھی جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کرشمندیشہ کے ناظرین, کالز کو پروگرام میں شامل کیا اور اب بڑھیں گے. ایک اور کال بھی ہے, چلیں ایک اور کال پہ شامل کرتے ہیں. میرا نام زینت فاطمہ تاریہ ہے, میں جانانوں سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی منقبت سناؤں گی. تو نے باطل کو مٹایا ہے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا ہے امام احمد رضا, فیض رضا جاری رہے گا, فیض رضا جاری رہے گا, فیضان رضا جاری رہے گا. ماشاء اللہ. جی فیض رضا جاری رہے گا, انشاءاللہ جاری رہے گا. فیض رضا
इंशाअल्लाह जारी रहेगा। तूने बातिल को मिटाया है इमाम अहमद रज़ा, दीन का डंका बजाया है इमाम अहमद रज़ा। तूने बातिल को मिटाया है इमाम अहमद रज़ा, दीन का डंका बजाया है इमाम अहमद रज़ा। फैज़ रज़ा जारी रहेगा इंशाअल्लाह जारी रहेगा। फैज़ रज़ा रज़ा जारी रहेगा। फैज़ रज़ा जारी रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फैज़ रज़ा सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, और नूर की आमद, उस नूर की आमद, आका अत्तार की आमद। मरहबा मरहबा या मुस्तफ़ा। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, और अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। टीम ए और टीम बी के मुकाबले को आखिर में पहुँचाएंगे। जी आइए बढ़ेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है बॉक्स एक्टिविटी। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट है बॉक्स एक्टिविटी। अब बढ़ेंगे टीम ए और टीम बी की जानिब। बॉक्स एक्टिविटी में होता कुछ यूँ है कि आपने बॉक्स सेलेक्ट करना होता है, सवाल निकलता है, उसका जवाब आपने देना होता है। कोई ना कोई एक मेंबर आएगा, बॉक्स सेलेक्ट करेगा, फिर जवाब देगा। जी टीम ए से कौन आएगा? आ जाए भाई, माइक लेकर आएंगे, माइक लेकर। जी कौन सा बॉक्स खुलवाना पसंद करेंगे? 4। 4। चले भाई, 4 में है कलमा। कलमे के मुताबिक आपसे सवाल है। सवाल ये बताइए कि पहले कलमे के आखिर में किसका नाम आता है? अल्लाह ताला। जी किसका आता है? अल्लाह ताला। अल्लाह पाक का नाम आता है। अल्लाह पाक का इसमें जलाना जाता है। जवाब दुरुस्त है। जी अगला सवाल होगा टीम बी से। जी टीम बी कौन आएगा? आ जाए। और भी बंदों, और भी पार्टिसिपेंट को शामिल करेंगे। जी माइक तो लें, जो भी आए माइक लेके आए। जी कौन सा बॉक्स? 6 नंबर। चले तकलीफ। सवाल ये है, बताइए कि रास्ते से तकलीफ वाली चीज़ हटाने को हदीस पाक में क्या कहा गया है? सदका। सोच लें। ये कह रहे हैं कि रास्ते में से तकलीफ वाली चीज़ हटाना, यानी अगर रास्ते में जैसे दिखा जाता है कि पत्थर होते हैं तो उनको उठा के साइड पे रख देना, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अब उनको हटाने को क्या कहा गया है? सदका कहा गया है। और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर जाएंगे, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी टीम ए। अब कौन आएगा? जी आज जी नंबर 3। नंबर 3। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, किसी का भी ये भी निकल सकता है, कोशिश करें। कसरत। जी अल्लाह पाक की कसरत से इबादत करने की कोई एक बरकत बताएं। अल्लाह ऐसे खड़े रहेंगे, आप तो सीधे खड़े रहें, ऐसे ऐसे ऐसे। अल्लाह पाक की कसरत से इबादत करने की कोई एक बरकत बताएं। काउंट डाउन शुरू करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। जी बताएंगे? नहीं, अपनी जगह पर जाएंगे। अल्लाह पाक दुश्मनों से हिफाजत फरमाता है। अल्लाह पाक दुश्मनों से हिफाजत फरमाता है। अल्लाह पाक की कसरत से इबादत करने की एक फजीलत है। अब कौन आएगा टीम ए बी से? आ जाए। बल्कि आप तो आ गए ना, अभी इनको आने दें। देखिए 2 बार खड़े हो रहे हैं, वापसी खड़े हो रहे हैं। जी नंबर 1। नंबर 1 नंबर आदमी। जी दुआ के मुताबिक सवाल है, बताइए कि दुआ मोमिन का क्या है? हथियार।
جی کیا ہے؟ ہتھیار. دعا مومن کا ہتھیار ہے. سیدھا کھڑا ہوا کریں جو بھی ہے. جی واپسی بولیں گے. ہتھیار. دعا مومن کا ہتھیار ہے. جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. آخری سوال شامل کریں گے ٹیم اے اور ٹیم بی سے. موقع ہے, ہو سکتا ہے ٹیم بی کا جواب غلط ہو جائے. آ جائیں بھائی, کون آئے گا؟ نمبر 2. مجھے دیتے ہیں, ہر چیز لکھی ہوتی ہے اس پہ. سچ انسان کو کس راستے پر لے جاتا ہے؟ کامیابی. کیا کہا آپ نے؟ کامیابی. انہوں نے کہا کہ سچ انسان کو کس راستے پر لے جاتا ہے. کیمرے کی طرف کھڑے کر کے کھڑا ہوا کریں, ابھی بھی سمجھایا تھا. انہوں نے جواب دیا کامیابی. میرے پاس جو لکھا ہوا ہے اس اعتبار سے آپ کا جواب غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ سچ انسان کو نیکی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے, نیکی کی راہ پر لے جاتا ہے, اور یہ جواب بنتا ہے اس کا. چلیں, اب آپ سے غلطی ہو گئی, آپ دوبارہ اپنی جگہ پر جائیں گے. آخری سوال شامل کریں گے ٹیم بی سے. آ جائیں. نمبر 5. یا تو یہ آ سکتا ہے, کوشش کریں, یا کوئی آپشن نکل جائے گا. کوشش کریں آ چکا ہے, اپنی جگہ پر جائیں گے. تو اب چلیں پروگرام ختم کریں گے کیونکہ اب ٹائم بھی اوور ہو چکا ہے. اور ماشاءاللہ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, ٹیم اے اور ٹیم بی نے بہت ہی کوشش کی, مگر ٹیم اے آج کے مقابلے میں پیچھے رہ گئی. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ نیکسٹ بار آپ نے زیادہ کوشش کرنی ہے, زیادہ اچھے نمبر تیاری کر کے آنی ہے, اور زیادہ اچھے نمبروں سے آپ انشاءاللہ پھر آگے بھی بڑھیں گے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل, دیکھتے رہیے کرڈز مدنی چینل. پیارے بچوں اور کرڈز مدنی چینل کے ناظرین, آج کے سوال کا جواب ہے سلام کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک ہمیں کثرت سے سلام کرنے والا بنائے انشاءاللہ. اور کریم آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. دیکھتے رہیے مدنی چینل, دیکھتے رہیے کرڈز مدنی چینل. اپنا خیال رکھیے گا, خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا